کیا پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا یا نہیں ہوگا. بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان بائیک آؤٹ کرے گا، کیونکہ بہت سے ہیں وہ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میچ ہوگا. میرے ذاتی ذرائع، ٹھیک ہے، پاکستان انڈیا کے ساتھ 15 تاریخ والا میچ کھیلے گا. آپ کا دشمن ٹرافی لے کے کھڑا ہے، چیمپئنز ٹرافی لے کے کھڑا ہے کہ آپ کو دے گا. آپ کے لیے وہ لمحہ تو اپنے مخالف کو چلو بھر پانی میں دبونے والا معاملہ ہے. تو بھارت بھر میں بڑی آوازیں اٹھی، انہوں نے کہا یار کی حرکت کی تھی، ٹرافی نہ لینے پہ ہاتھ نہیں ملایا. ہاتھ نہیں ملایا. کیوں کیا؟ کیونکہ جنگ ہارے ہوئے تھے. جنگ ہارے ہوئے. ایک ٹیم کے لیے ایک قانون اور دوسری ٹیم کے لیے دوسرا قانون، یہ نہیں ہو سکتا. اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے شوشہ چھوڑا تھا. ہربھجن سنگھ کا ٹویٹ مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا پاکستان کے خلاف بولتا، میں بڑا اس کو پسند بالکل بھی نہیں کرتا، لیکن اس نے کہا جی میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں میچ ہوگا ہی ہوگا. کھیلنا ہی پاکستان نے. ریٹ بڑھا کے آپ نے ایک دم ریٹ ہائی بڑھا دی، خود بھی کھا رہے ہیں، اس کو بھی کھلا رہے ہیں. آئی سی سی یہ تو بندر مانڈ ہو گئی نا بہت. یہ تو میچ فکسنگ کا آغاز یہیں سے ہو گیا. ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مانتے کہ نہیں؟ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی دیکھیں ہوئی ہے، پہلی بالکل ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے. تو اس کو اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے. اب انصاف ہے. وہ بھی تھوڑا غیرت کا مظاہرہ کرے نا، وہ بھی بڑا فن. دیکھیں غیرت جو ہوتی سر میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ میدان میں ہوتی ہے. غیرت کا مظاہرہ میدان میں ہوتا ہے. کہ آپ محسن نقوی صاحب کے فیور میں بات کرتے ہیں. آپ کو بتاؤں انہوں نے کتنے شکار کیے ہیں اس کو. جی انہوں نے بی سی سی آئی کو ناکو چنے چپوا دیے، ڈالر بھی آ گئے، ڈالر بھی آ گئے. جے شاہ نے بھی معافی مانگ لی. بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوگا؟ سر بنگلہ دیش کو فائنینشلی اکوموڈیٹ کروائیں گے. پھر بات تو وہی آ گئی نا کہ پیسہ اور تماشا دیکھ. سر غلطی ہوتی میرا موقف ہوتا ہی ہے. اصل چکر ہو رہے ہیں ساریاں اور آئی واش ہے تاڑے. سر جی صرف ڈالر دی گیم ہے، صرف ڈالر میں بنگالی بورڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. سر میری بات ڈالر کی بات نہیں ہے، سر یہ سیاسی گیم ہے. ایک سیکنڈ، یہ سیاسی گیم ہے. مان لی جعفری صاحب. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار اور میرے ساتھ موجود ہیں مجاہد جعفری صاحب. آج کی جو خبر ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. اندر کی خبر تو جعفری صاحب نے مجھے بتا دی ہے کہ کہتے ہیں جی بڑی خبر آ گئی ہے، پاکستان انڈیا نے میچ دی. اور پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ایک ڈبیٹ سی جو چل رہی ہے کہ کیا پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا یا نہیں ہوگا. بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان بائیک آؤٹ کرے گا، جبکہ بہت سے ہیں وہ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میچ ہوگا. تو جعفری صاحب کے بعد چلتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر، پھر اس کے بعد اس پہ ڈبیٹ کرتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ میچ کھیلنا بھی چاہیے یا نہیں، اور دوسرا پی سی بی اور آئی سی سی کا اس میں جو ہے کیا رول ہے. جی جعفری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. شہری بھائی آپ سنائیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ کیا خبر کیا ہے، کیا پاکستان میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کہ مطلب ایویں گلا ہی نہیں؟ دیکھیں جہاں تک آپ نے خبر کی بات کی ہے تو یہ 12 یا 13 کو پرائم منسٹر آف پاکستان کو اناؤنس کرنے دیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو آپ ذرائع، ہاں میرے ذاتی ذرائع، ٹھیک ہے، پاکستان انڈیا کے ساتھ 15 تاریخ والا میچ کھیلے گا. اوکے. ہاں اس کی کئی وجوہات ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ آئی سی سی کے نمائندے یہاں موجود ہیں. لین کی آئی سی، کرن کی آئی سی، نقوی صاحب نے بڑی ڈیٹیل ملاقاتیں ہوئی ہیں. سر سیاست ہوئی نا. ٹھیک ہے، آپ کو ایکچوئل بتاؤں، ایکچوئل اگر میں اس لیے اندر کی خبر جاننا چاہ رہا ہوں کہ قیاس رہیاں بڑی ہیں، اور آپ کے چونکہ نقوی صاحب سے ڈائریکٹ آپ ہیں تو مجھے بتا دیں. بات یہ ہے شہری بھائی کہ انڈیا نے نا پچھلے تقریباً ایک دہائی سے 10 سالوں سے 10-12 سالوں سے انڈیا نے نا کرکٹ کو بہت بری طرح نا پولیٹیسائز کیا ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو کئی دے سکتا ہوں، ساری دنیا کو پتہ ہے. یعنی کہ اگر نیوٹرل وینیو مانگنا بھی ایک سیاست کا حصہ ہے کہ ہم نے پاکستان دنیا کی باقی ٹیمیں نہیں آ کے کھیلتی، پاکستان کھیلتی ہے نا، تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو یہ پولیٹیسائز کرنے کا معاملہ ہے. اچھا اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو انڈیا نے اپنے لیے آسانی پیدا کی ہے. آج جو جے شاہ صاحب ہیں وہ انہی آسانیوں کی وجہ سے اسی جال میں پھنس گئے ہیں جو ان کی گورنمنٹ نے کروائے تھے. کئی چیزیں ایسی ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے، آپ چیمپئنز ٹرافی کو دیکھیں، وہاں انہوں نے محسن نقوی صاحب سے ٹرافی لینے سے انکار. مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کا دشمن ٹرافی لے کے کھڑا ہے، چیمپئنز ٹرافی لے کے کھڑا ہے کہ آپ کو دے گا. آپ کے لیے وہ لمحہ تو اپنے مخالف کو چلو بھر پانی میں دبونے والا معاملہ ہے. تو بھارت بھر میں بڑی آوازیں اٹھی، انہوں نے کہا یار کی حرکت کی تھی، ٹرافی نہ لینے پہ ہاتھ نہیں ملایا. ہاتھ ملایا. کیوں کیا؟ کیونکہ جنگ ہارے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے، اپنی پریسٹیج دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم بڑی بھارتی ہے، بڑی وہ فلاں ہیں، انہوں نے یہ ساری کاروائی ڈالی، پولیٹیسائز کیا. تو پاکستان بڑی دیر سے برداشت کر رہا تھا. اور اب آ کے
جو کیس کی حد تک اگر بات کریں نا، سٹینڈ کی حد تک، تو پاکستان کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے. انگلش پلیئرز، ویسٹ انڈیز کے پلیئرز جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا پرانا چل رہا تھا، بہت اچھا. گھمنڈ تھا انڈیا کو، پیسہ، ہم بہت امیر بورڈ ہے، ہماری وجہ سے سارے کماتے ہیں. تو پاکستان نے انہوں نے لوگ کیتا ہے کہ ہاتھ لا کے رون کے، نہ صرف ان کے ساتھ سیاست کی ہے، سیاست کی طرح پیچھے رہ کے وداؤٹ اینی تھنگ، اور ریئل جگہ پہ سٹینڈ لے کے. محسن نقوی صاحب آپ کو پتہ ہے مین آف پرنسپل ہیں اپنے حساب کے. تو ان سے پہلے نجم سیٹھی صاحب، شہریار صاحب، یہ نرم لوگ تھے. محسن نقوی، رمیز راجہ صاحب اس سے پہلے بھی، یہ نرم لوگ تھے اور طرح کے. اور پھر آپ کو پتہ ہے جب بڑا پیسہ آ رہا ہوتا ہے نا تو پھر خاموشی. نہیں تو پھر پاکستان اگر میچ کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا تو وہ تو پھر پیسے کی چمک ہی ہوئی نا بہت. سر نہیں، اس طرح تو نہ کریں نا کہ آپ محسن نقوی، ٹھیک ہے آپ محسن نقوی صاحب کے حمایتی ہیں، لیکن اس طرح تو نہیں جافری صاحب کہ آپ نہیں پھر بائیکاٹ کرو، پھر نہ کھیلو، پھر کیوں کھیل رہے ہو میچ؟ کی کیتیاں نے دسو پی سی بی نے، دس دو منو، دسو اندر دی کہانی دسو. پی سی بی سے جو پی سی بی نے جو آئی سی سی سے ڈیمانڈ لسٹ رکھی ہے، ایویں رکھ دیتا کوئی جو بندہ نیچے لگا ہوتا ہے وہ رکھتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، پاکستان انڈیا کا میچ ملٹی بلین ڈالر کا گیم ہے، اتنا بڑا میچ ہے، پیسے کی چمک ہے. سر یہ میچ ہے 300 سے 400 ملین US ڈالر. سر اس سے بھی اوپر جائے گا، یہ بہت اوپر جائے گا. اس کا جو ریٹ ہے نا وہ ہے تقریباً 55,000 US ڈالر، 55,000 US ڈالرز پر 10 سیکنڈ. ہاں جی، یہ اس کے آپ لیول دیکھیں کہ وہ کہاں پہ جائے گا اس خصوصاً پاک انڈیا کے میچ کے. تو اس کا نا پاکستان کو ملتا تھا تقریباً، اس میں سے جو آئی سی سی انہیں شیئر دیتا تھا نا ٹوٹل ملا کے 34.5 ملین US ڈالرز. پاکستان نے پہلے کہا ہے پی سی بی نے جو ڈیمانڈز ہیں 140 ملین ڈالر تسی سانو دینا ہے، کیونکہ شیئر ساڈا پروڈکٹ پاکستانی بک رہا ہے نا. ایک تو انڈیا پاکستان کا میچ بک رہا ہے اگر سب سے مہنگا، تو اس میں پاکستان شیئر ہولڈر ہے اور بڑا، کیونکہ پاکستان ہٹے تو وہ شیئر تو اس کو پھر بڑا ملنا چاہیے. اب ایک تو ڈیمانڈ ہو گئی کہ ہمیں 141 34.5 تو 141. اوکے فائن، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ رکھ دی، چلو 100 ملے گا. وہ میرا مطلب ہے کسی پاس گل لگے گی نا. اب دوسری ڈیمانڈ رکھ دی کہ بنگلہ دیش کو شامل کریں، نہیں کر سکتے تو اکوموڈیٹ کریں. اس میں آؤں گا لیکن آپ بات کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیاسی مداخلت دوبارہ نہیں ہوگی. اچھا یہ بھی ایک شرط ہے، یہ بھی ایک شرط ہے اس کی. سر جے شاہ صاحب نے ایکسکیوز کر لیا ویڈیو لنک پہ آ کے، انہوں نے معافی مانگ لیا ہے کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا. دیکھیں ایک ٹیم کے لیے ایک قانون اور دوسری ٹیم کے لیے دوسرا قانون، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ سب اسی طرح ہی ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے اسرائیل دنیا کو ٹریٹ کرتا ہے. یہ کرکٹ کی دنیا کو ویسے ٹریٹ، ساڈا جو دل کرے وہ ٹھیک ہے، جو تسی کہہ رہے ہو وہ جو ساڈی مرضی دا نہیں تے نہیں، ایسے نہیں ہوتا. تو اب جو پی سی بی نے سٹینڈ لیا ہے اس میں اور 3 4 5 6 شرائط رکھی ہیں. اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ شرائط ہولا آدمی رکھتا ہے جڑا معافیاں مانگ رہا ہوگا. سر اب آپ کی بات درست ہے، میں نے بڑی غور سے آپ کی بات سنی ہے. ٹھیک ہے کہ زیادہ نقصان بھارت کو ہے اور بھارت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا. یہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آئی سی سی کا ڈیلیگیشن اس موقع پہ پاکستان کو منانے کے لیے یا تو یہ تھا کہ اپنا کہتے ہیں نا ریٹ ودان لی، اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے شوشہ چھوڑا تھا. ہربھجن سنگھ کا ٹویٹ مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا پاکستان کے خلاف بولتا، میں بڑا اس کو پسند بالکل بھی نہیں کرتا، لیکن اس نے کہا جی میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں میچ ہوگا ہی ہوگا. کھیلنا ہی پاکستان نے. ریٹ بڑھا کے آپ نے ایک دم ریٹ ہائی بڑھا دی، خود بھی کھا رہے ہیں اس کو بھی کھلا رہے ہیں. آئی سی سی یہ تو بندر پانڈ ہو گئی نا بہت. یہ تو میچ فکسنگ کا آغاز یہیں سے ہو گیا. ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مانتے کہ نہیں؟ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی دیکھیں ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، ہوئی ہے. اس کو اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے. اب دیکھیں وہ بھی تھوڑا غیرت کا مظاہرہ کرے نا، وہ بھی بڑا فن. دیکھیں غیرت جو ہوتی ہے نا وہ میدان میں ہوتی ہے، غیرت کا مظاہرہ میدان میں ہوتا ہے. آپ کہیں گے کہ آپ محسن نقوی صاحب کے فیور میں بات کرتے ہیں. آپ کو بتاؤں انہوں نے کتنے شکار کیے ہیں اس میں. انہوں نے بی سی سی آئی کو ناکو چنے چپوا دیے ہیں، ڈالر بھی آ گئے. جے شاہ نے بھی معافی مانگ لی. بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوگا؟ سر بنگلہ دیش کو فائنینشلی اکوموڈیٹ کروائیں گے. پھر بات تو وہی آ گئی نا کہ پیسہ اور تماشا دیکھ گل تو ہوتی. میرا موقف ہوتا ہی ہے، اصل چکر ہو رہے اے ساریاں اور آئی واش ہے تاڈے. سر جی صرف ڈالر دی گیم ہے، صرف ڈالر. بنگالی بورڈ میں آپ کو بتاتا ہوں سر، میری بات ڈالر کی بات نہیں ہے، یہ سیاسی گیم ہے. یہ سیاسی گیم ہے. مان لی جعفری صاحب
محسن اب میرے بھی ذرائع میں آپ کو اپنے ذرائع کی بھی خبر دے دوں, بنگلہ دیشی بورڈ کے جو سربراہ کا دورہ تھا وہ صرف کمپنسیشن کے لیے تھا. وہ مورل سپورٹ نہیں چاہیے ان کو. نہیں مورل ہمیں بھی نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں یار اسی کھیل کے بھی ہارنا سی, ٹھیک ہے سانو پیسے دیو, ساڈے جڑا نقصان ہویا پیسے کڈو. میرے سوال دا جواب دے دو, ہنے تسی پلٹا کھا جانا میری گل تے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. تو بنگلہ دیش میں جنرل الیکشنز کب ہیں؟ یہ 13 آ گئے, 12 کو. تو میں نے آپ کو کیا کہا, پرائم منسٹر کب اناؤنس کریں گے؟ 12 کو یا 13 کو. تو یہ ایک وہاں نئی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے بنگلہ دیش میں, اور جو گورنمنٹ آئی ہے اس سے پہلی گورنمنٹ جو ہے اس کے ریلیشنز اچھے نہیں تھے پاکستان کے ساتھ. یہ گورنمنٹ ایک یک جان دو کالب, وہ کیا کہتے ہیں, وہ چکر ہوا ہوا ہے. سو اس گورنمنٹ کو, بنگالی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے, تاکہ ووٹ بینک, آپ کو پتا کرکٹ جنون ہے انڈیا پاکستان پر, تو وہ ووٹ بینک جو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے کھڑا ہے اور ہمارے بورڈ کی بھی ایک پریسٹیج, ایک آنر بحال ہوئی ہے, فلاں ہوا ہے, تو وہ سیاسی جتنا فائدہ اس گورنمنٹ کو ملے گا نا, وہ آپ نہیں سوچ سکتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معمولی رقمیں ہیں کسی گورنمنٹ کے اسٹیبلش ہونے کے حساب سے. اس کو اس طرح اس تناظر میں بھی دیکھیں جو میں سمجھانے کی کوشش. پاکستان جو ہے ٹھیک ہے, بنگلہ دیش ہمارا بھائی ہے, پاکستان جنگ جیتا, بھارت کو منہ توڑ جواب دے دیا ہم نے, میدان میں اس نے ہاتھ نہیں ملایا, ہم نے اس کو بھی جواب دے دیا. آپ کو یاد ہوگا جب وہ یہ T10 لیگ جو ہو رہی تھی انگلینڈ میں, کون سی لیگ تھی جس میں شاہد افریدی بڑے فاتحانہ انداز میں پاؤں رکھ کے جنگلے پہ کھڑا ہوا تھا, اور جب وہ بائیک آؤٹ کر کے جا رہے تھے, وہ بھی ہم نے مورلی جنگ جیت لی میدان کی, سب کچھ ہو گیا. وہ جنگیں ساریاں جیتی ہیں. یہ شرطوں میں یہ بھی شرط ہے کہ آئندہ کے بعد ہاتھ ملانے سے انکار نہیں کریں گے. چلیں یہ بھی آپ کی اچھی چیز ہے, کرکٹ ڈپلومیسی درمیان میں آنی تو ہے. دونوں ممالک اب چاہتے ہیں کہ یار جنہیں اسی لڑ چکے ہیں نا, آؤ ان اکانومی والے پاس سے تھوڑا بہت. مودی بھی یہی چاہ رہا ہے یار. اگر پاکستان شرطیں رکھ رہا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بھاری میچ بہت بڑا ہے نا, میچ بہت بڑا ہے, اربوں ڈالر کی گیم بننے کی ہے. پاکستان بھاری اینڈ پہ کھڑا ہے, بھاری اینڈ پہ کھڑا ہے, تو شرطیں رکھ رہا ہے نا. میں تاڑ کو معافی منگنی ہوئی شرط لا سکنا نہیں, وہ بالکل نہیں کر سکتے, لیکن گیو اینڈ ٹیک تو ہے نا, اندر کھاتے سارے اقرا لگے. اسی کو سیاست کہتے ہیں میرے بھائی, اسی کو سیاست کہتے ہیں. میں یہی اسی مدے پہ آ رہا ہوں. تو یہی مدہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اسی طرح زیر بحث ہے جیسے آپ اور میں بحث کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحح نے اب ملنا ہے ان کو, پرائم منسٹر فوری تو نہیں مل سکتے. آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر پروٹوکول ہے, پروٹوکول ہے, 1-2 دن لگیں گے, 12 ذرا قریب آئے گی. ہاں جی, پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کریں گے. تو اس میں پاکستان کی شرطیں آپ دیکھیں گے کہ مانی جائیں گی. تو جو شرائط رکھی جا رہی ہیں, اندر یہ فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے پیسے سان بھی چنگے لگتے نہیں, اصل گل ہے ود بھی رہے نے جی, ڈبل فائدہ ہو رہا ہے. سو انڈیا نے جو روڑے رکھنے اٹکائے تھے, سمجھ لیں پاکستان نے نہ صرف ان کا جو گھمنڈ ہے, ان کا جو غرور ہے, ان کو جو پیسے کا اپنے ہونے کا گھمنڈ ہے, نہ صرف اس کو چور چور کر دیا ہے, بلکہ اس کرکٹ کے کھیل کو سیاست سے دور کرنے کا ایک ایسا فارمولہ بنایا ہے کہ جس میں جو ہے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا. اس میں آپ کو ایک اور مزیدار بات بتاؤں, جو BCCI نے, انڈین کرکٹ بورڈ نے اپنی گورنمنٹ, چونکہ ان کی حکومت فیصلہ کرتی ہے نا ہاتھ نہیں ملانے, تو اس طرح کے پہلے بھی انہوں نے کہی, تو انہوں نے کچھ لاز میں امینڈمنٹ کروائیں کہ اگر حکومت کہے تو آپ پھر وہ میچ نہ کھیلیں. تو وہ جو پہلے تھا زلزلے کو آفت, اس کے ساتھ انہوں نے ایڈ کروایا کہ اگر حکومت کہتی ہے تو میچ نہیں ہوگا, اس پہ پھر پاکستان پہ میچ فیس یا کوئی کسی قسم کا جرمانہ بھی نہیں لگ سکتا, کیونکہ انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ حکومت اگر الاؤ کرتی ہے تو پھر آپ پہ نہ کوئی جرمانہ لگ سکتا ہے, نہ آپ کو آؤٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کو جعفری صاحب ایک آپ کو بات بتاتا ہوں, 1998 یا شاید اسے 1-2 سال پہلے لے جائیں, شارجہ کب تھا, شارجہ میں رائٹس کا, نشریاتی حقوق کا مسئلہ پڑا, PTV کا پنگا ڈل گیا انڈین بورڈ سے, اور ایک مسئلہ پڑ گیا کہ شاید یہ ٹورنامنٹ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا تھا. تو پاکستان نے بڑا سٹینڈ لیا تھا اس موقع پہ. انہوں نے کہا جی انڈیا نے دھمکی دی کہ ہم چونکہ زیادہ مونوپولی انڈین کی تھی, ابھی بھی ہے, انہوں نے یہ شٹ اپ کال دی کہ ٹھیک ہے پاکستان کو ہم آؤٹ کر دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم لے آئیں گے بیچ میں ایک تیسری ٹیم ڈال دیں گے, 3 ملکی سیریز تھی, ریٹنگ ہی نہیں آنی, میچ ہی نہیں تکیا جانا. اب اس میں یہ ہوا کہ پاکستان نے اصولی موقف اس دور میں اپنایا تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہم جائیں گے, شارجہ کب کھیلیں گے. یہاں پہ کچھ سوالات اٹھے بورڈ کے اندر کہ یار بائیک آؤٹ کر دو, ایویں بدمزگی ہو رہی ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے. پاکستان نے فیصلہ لیا تھا شارجہ کپ کھیلنے کا,
उस सीरीज में सईद अनवर ने बैक टू बैक सेंचुरी मारी थी और पाकिस्तान वो ट्रॉफी जीत के वापस लेके आया था। तो फिर जो मीडिया ने जो अखबारात भरे पड़े थे, प्लेयर है ना आपका वो साइम, वो देख लेंगे, सारा पता चलेगा। मेरा नजर आएगा आपको उसमें। अब आप समझें मैं क्या कह रहा हूँ, मैदान में जवाब भी देना पड़ता है। अब इंडियन मीडिया स्पेकुलेट कर रहा है, यार ठीक है जिन्ना मर्जी खेलो, हारना तो तुसी आइए। सर हारने वाली गेम नहीं होनी चाहिए, मैच ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਹੈ। सर मैच होता ना तो कोई हारता है तो एक हारता है तो एक जीतता है, ठीक है। जो अच्छा खेलता है, देखें जो अच्छा खेलता है वही जीतता है, लेकिन एक चीज होती है कि लक। तो कई आपने देखा है कि अभी यूएस की टीम ने कैसे फंसा लिया है इंडिया को। अगर वो मेरा मतलब जैसे पाकिस्तान भी फंसा है, सिर्फ वो नहीं फंसे, पर बात ये है कि ये सारे मैचों का रेवेन्यू एक तरफ कर लें और ये 62% ऑफ द टोटल वर्ल्ड कप 62% ये एक मैच पे है। अब मुझे बताएं इंडिया क्यों ना कदमों में गिरे। तो जब कोई माफी मांगे ना तो उन्हें माफी कर दे, चलो समझा करो। लेकिन अंदर दी खबर यह है ये कि अंदर डिसाइड हो गया कि पाकिस्तान खेलने जा रहा है इंडिया के खिलाफ। ये मैच जिम्मेदारी के साथ अपने जराए के हिसाब से आपको रिपोर्ट। चलो ये आपने खबर दे दी है, हम इसको मानते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की असूली तौर पे फतह तो हो चुकी है, लेकिन अब मैदान में फतह जो है वो डेस्परेट है, वो भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैदान में फतह नहीं होगी तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना ये सारी बाउंस बैक होंगी और हमें बहैसियत पाकिस्तानी जो है ना थोड़ी सी जो है ना सेट बैक करना आना पड़ेगा, बैकफुट पे आना पड़ेगा और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।